یا رسول اللہ یہ تو کافروں کے بچے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر صحابی آئے، کیا وہ پہلے کافر کا بچہ نہیں تھا؟ تو یہ ایک ہمیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات. پھر وہاں میں اس وزٹ کے دوران مجھے بڑی خوشی تھی کہ میں نے المصطفیٰ کی ٹیم کو وہاں دیکھا کام کرتے ہوئے وہاں گراؤنڈ پر. چونکہ جس موقع پر میں گیا تھا اس وقت فلڈ کے بالکل چند دن ہو گئے تھے، اور وہاں ایک عجیب منظر تھا. وہاں اس وقت 260 لوگ شہداء کی لاشیں نکالی گئی تھی. پھر اس میں ایسا ایک بچہ بھی تھا جس کے گھر کے 18 افراد شہید ہو گئے تھے اور اکیلا وہ نابالغ بچہ رہ گیا تھا. تو بہرحال وہ ایسے مناظر تھے، وہ ساری چیزیں. تو ان حالات میں بھی بنیر میں مشکور ہوں المصطفیٰ کا، عبدالرزاق ساجد صاحب کا، کہ ہمارے اس لٹے پٹے قافلے کو آپ نے تقویت دی اور ہمارے اس میدان پر کام کیا آپ نے. اور میں نے دیکھا ہے وہاں، آئی وٹنس ہوں. الحمدللہ اور بھی ہمارے ادارے کام کر رہے تھے، میں ان سب کی نفی نہیں کر رہا. ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر، خواہ ہمارا لاکھ اختلاف ہو یا ہمارا، بلکہ انسانیت اور ہیومینٹی میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے. بہرحال سارے ادارے اپنی اپنی ڈومین میں کام کر رہے تھے. میرے ساتھ بھی کچھ تنظیمیں گئی تھی وہاں پر، انہوں نے بھی وہاں پر کام کیا ماشاءاللہ. لیکن المصطفیٰ کے لوگ وہاں پر گراؤنڈ پر موجود تھے، وہ جیکٹ انہوں نے لگائے تھے اور وہاں کام کر رہے تھے گراؤنڈ پر. تو میں KPK کے عوام کی طرف سے اور بنیر کے لوگوں کی طرف سے، سوات کے لوگوں کی طرف سے میں مشکور ہوں. دوسرا، میں پچھلے سال میں مانسہرہ میں انہوں نے ایک ہاسپٹل کا افتتاح پہ ہم گئے تھے. مانسہرہ یونیورسٹی کے ساتھ ایک ہاسپٹل انہوں نے وہاں انتظام ان کا لیا، اور بڑا ایک اچھا وہ ایک انیشیٹو تھا. لاہور کا جو ہاسپٹل ہے حضرت، وہاں گئے ہیں، بہت اچھا. میرے بھی یہی تاثرات ہے جو وہاں پر لوگوں کے وہ ہوئے ہیں. اور وہاں پر یعنی میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے الحمدللہ میرے خود 241 ادارے ہیں، اور آج تک کسی جگہ، میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، آج تک کسی جگہ کسی ڈونیشن کا میں نے اعلان نہیں کیا، کسی چندے کی اپیل نہیں کیا آج تک الحمدللہ. نہ کروں گا، وہ ہم خود کریں گے، اور ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے. میری ان باتوں کا مقصد کوئی آپ سے اپیل نہیں کرنا ہے کہ آپ ابھی اس وقت یہ شروع کر دیں، لیکن ہاں، ہم ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. المصطفیٰ جہاں کام کر رہا ہے، جہاں ایک اچھا ادارہ ہے، ہم سب ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور میں تو اپنی بساط کے مطابق ضرور کروں گا، وہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے. جہاں جہاں ضرورت ہوئی KPK میں عبدالرزاق ساجد صاحب کے ساتھ، تو میرا یہ سمجھے کہ ہم ایک نسلوں کا تعلق ہے، ہم تیسری جنریشنز آپس میں ہم تعلق میں ہیں الحمدللہ. اللہ اس تعلق کو بڑھائے. اور یہ سارا تعلق، میں نثار بھائی کو بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارا تعلق جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے. میں پہلے نہ سیاست میں تھا، میں جب پہلے UK گیا تھا نہ وزیر تھا نہ کوئی پارلیمنٹ کا ممبر تھا، وہی ایک سادہ مولوی تھا اور گیا تھا. اور وہاں پر لیکن انہوں نے جو عزت، جو احترام، ایک انسانیت کا احترام اور حضور علیہ السلام کی نسبت کا احترام، وہ ایک اچھا تاثر تھا. میں باقی مزید کوئی سما خراشی نہیں کرنا چاہ رہا آپ کی. میں بہت مشکور ہوں آپ کا اور آپ سب کا. آپ تشریف لائے، آپ سب سے ملاقات ہوئی. ہمارے علاقے کے بھی میرے دوست تشریف لائے ہیں، اور بھی ہمارے جتنے یہاں پر المصطفیٰ کے ساتھی ہیں. خصوصاً میں بھائی نثار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اور یہ کیلگری میں ادھر کنونشن میں تھے، میں بیسیکلی ان کی دعوت پر آیا تھا. پروفیسر سید بدیع الدین سہروردی صاحب کی دعوت پر میں کئی سالوں سے وہ ہمارا اور ان کا بن رہا تھا. پھر اس دوران وہاں تشریف لائے تو ان کا بھی ایک اچھا ایک ادارہ، وہ کینیڈین پارلیمنٹ میں وہاں پر پروگرام ہوا. حضرت آپ تھے اس میں. تو کینیڈین پارلیمنٹ میں ہم نے
اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا، اور وہاں پر ایک میرے خیال میں کوئی 30 سے زیادہ پارلیمنٹیرین تھے، منسٹرز تھے وہاں شریک تھے. تو ہم نے بھی اپنے جو پیغام تھا وہ پہنچایا. میں اسپیشلی میں نے سسٹر کو عرض کیا کہ یہ سلائڈ بیک کر دے غزہ کے مسلمانوں کا جو اس موقع پر المصطفیٰ کیئر کر رہا ہے. بے بس لوگ ہیں، انتہائی وہ قسمہ پرسی کی حالت ہے، اور دنیا خاموش ہے جان بوجھتے ہوئے. ایک ہم تو اپنے پارلیمنٹ میں آواز اٹھا کر تک چکے ہیں، لیکن وہی صدا بصحرا فارسی میں جو کہتے ہیں کہ آپ صحرا میں آواز لگا دے تو واپس آپ کی طرف ہی آ جاتی ہے. باقی کوئی اس کا اثر دنیا پر نہیں ہو رہا، لیکن ظلم کے اندھیرے ضرور ختم ہوں گے انشاءاللہ. سویرا طلوع ہوگا، اور اللہ کریم کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اللہ کریم غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اور المصطفیٰ کینیڈا کا میں ایک دفعہ پھر مشکور ہوں، آپ کے پوری ٹیم کا، آپ کے ادارے کا. آپ نے مجھ فقیر کو عزت دی. اللہ آپ سب کی لیے، آپ سب کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے. بہت شکریہ. نارملی چونکہ میں ٹی وی پروگرام بھی کرتا رہا ہوں، ابھی بھی کرتا ہوں، اور میڈیا کے ساتھ تعلق ہے، تو پرسنالٹیز ملتی رہتی ہیں، ہم انٹرویوز بھی کرتے رہتے ہیں، میں کرتا بھی ہوں. لیکن 3 دن ہم نے وہاں پہ اکٹھے گزارے ہیں کیلگری میں. تو جو قادری صاحب کی گرفت دین کے اوپر، دنیا کے اوپر، اور معاملات میں جو ان کے اندر تڑپ ہے کہ پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، وہ کم لوگوں میں دیکھی ہے. ان سے ہم نے بہت درخواست کی. آج ہی ان کی فلائٹ تھی، اور ہوٹل سے پھر ہم نے کہا کہ آج ہم چاہتے ہیں. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ تو امبیسڈر ہیں ہی ہیں، ہم لوگ بھی اپنے پاکستان کے، اسلام کے، اپنے اداروں کے ہم امبیسڈر ہیں، سفیر ہیں. آپ سب لوگوں کے سامنے یہ پریزنٹیشن دینے کا مقصد یہ ہے کہ باہر اوورسیز میں غلط فہمیاں بھی ہیں، لوگ سوالات بھی کرتے ہیں. تو ہماری جتنی کوشش ہوتی ہے، اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اپنے جو کام ہیں گراؤنڈ کے اوپر ان کو سب کے سامنے لے کے آیا جائے. اور باقی تو CRA کے اوپر آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے، ایڈمن کاسٹ کتنی ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو کہ میڈیا کے سامنے ہے، میں ہمیشہ چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کی جائے. ہماری جو زیادہ تر پروجیکٹس ہیں وہ ڈائریکٹ فنڈنگ سے ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ سے ہم کوئی ڈیٹیکشن نہیں کرتے. زکوٰۃ کا 100% پیسہ زکوٰۃ کے پروجیکٹ کے اوپر لگتا ہے. پھر ہماری ایڈمن کاسٹ اور یہ آفس کیسے چلتے ہیں، ہماری 8 to 12% کے درمیان میں ایڈمن کاسٹ ہوتی ہے. زکوٰۃ کے علاوہ جو ہوتی ہے اس کے درمیان میں ہم اس کو میچ کرتے ہیں. اگر کسی وقت ہمیں شارٹ فال آتا ہے تو UK گورنمنٹ کا ایک پروگرام ہے جو سب کے لیے، سب چیریٹیز کے لیے جو وہاں پہ رجسٹرڈ ہے، جہاں پہ جو ڈونیشن اکٹھی ہوتی ہے گورنمنٹ اس کو 25% سے میچ کرتی ہے گفٹ ایڈ کے نام سے. تو پھر ہمیں فنڈنگ وہاں سے آ جاتی ہے. ہم اپنے ایڈمن جو کاسٹ ہے، ہمارے جو ایکسپینس ہیں، ہم 8 to 12% کے درمیان میں رکھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ڈونیشن کا پیسہ آئے ڈائریکٹ وہاں پہ لگے جس کے لیے لیا جاتا ہے. ہمارے پاس سافٹ ویئر زبردست قسم کے ہیں، ہمارے یہاں فیڈ بیک بڑا زبردست قسم کا ہے. آرفن کے لیے ایک دو ایگزامپل دینے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. کہ آرفن ہم کوئی بھی بندہ اسپانسر کرتا ہے تو آرفن اس بندے کی پکچر، بچے کی، اس کا ایڈریس، اس کا کہاں پہ پڑھ رہا ہے، پورا ایک رپورٹ دی جاتی ہے جس نے اس کو اسپانسر کیا ہوتا ہے. پھر ہر سال اس کو سرٹیفکیٹ بھیجا جاتا ہے کہ اب اس کی اسکول کی پروگرس کیا ہے. جو ہی وہ آرفن اپنے ساتھ پہنچ کے ان کی فیملی سے یا کسی اور نے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، پھر بھی رپورٹ دی جاتی ہے. اسی طرح حافظ کا پروگرام ہے. حافظ کا 3 سال کا پروگرام ہوتا ہے، تو ہر سال اس کی پروگرس رپورٹ دیتے ہیں. 3 سال کا جب کمپلیشن ہوتی ہے تو پھر بھی اس کی رپورٹ دیتے ہیں. امپیکٹ رپورٹ ہم دیتے ہیں. تو ہمارے پیچھے پورا ایک سسٹم، ایک سافٹ ویئر پورا ایک پیچھے کام کر رہا ہے، پوری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے. اس لیے جو بھی ہم لے رہے ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہ جو جس کے لیے لیا ہے اسی پروجیکٹ کے اوپر لگے، اسی کے اوپر لگے. آپ لوگ سب ایک سے بڑھ کے ایک ہیں. گلنواز صاحب ہے، ڈاکٹر عرفان کھوکھر صاحب ہے، ہمارے ایڈوائزر ہیں حضرت، ان سے ہم ڈاکٹر صاحب بھی ہیں. سہیل خان صاحب یہ پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈونر بھی ہیں. یہ سارے لوگ سب ڈونیشن بھی ہمیں دیتے ہیں.
ان سے بھائیوں سے آج پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے، میرے مہمان ہیں آپ کے۔ لیکن وہ ہمارے میں مہمان، آپ کو- ہمارے ساتھی بن گئے۔ عشرت کیانی صاحب ڈیولپر ہیں، بلڈر ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ، بڑا ساتھ دیتے ہیں۔ طارق کیانی صاحب ہیں، اظہر خان صاحب ہیں، شاہ فریدی صاحب ہیں، شمس صاحب ہیں، آگے نوازش بھائی ہیں، ندیم بھائی ہیں، ریحان بھائی ہیں، یہ ہمارے مرتضی بھائی بہت بڑا کام کرتے ہیں چیریٹیز کے لیے۔ تو